محترم بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ انسان کی زندگی سے اگر گزر جائیں تو انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کاش یہ چیزیں میرے پاس دوبارہ لوٹ کر آ جائیں۔ انسان کے پاس اگر مال آ جائے، انسان کے پاس جوانی آ جائے، انسان کے پاس اگر علم آ جائے، لیکن انسان ان تمام چیزوں پر اگر عمل نہیں کر رہا، ان چیزوں کی حفاظت اگر نہیں کر رہا، تو وہ سوچتا ہے کہ مال جانے کے بعد انسان کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو غنیمت جان لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آئیے اس حدیث کا سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی جو عطا کی ہے اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اللہ رب العالمین نے صحت عطا کیا ہے اس صحت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ اسی طرح جو تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی وغناک قبل فقرک، کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں مال عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں مالدار بنایا ہے، تم اس مالداری کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تمہیں فقیر بنا دے، قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تمہیں کنگال کر دے۔ اسی طرح جو چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وفراغک قبل شغلک، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں فارغ اوقات دیے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان فارغ اوقات کو غنیمت جانو، ان فارغ اوقات کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہیں اللہ رب العالمین مشغول کر دے، قبل اس کے کہ تم کیا ہو مشغول ہو جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ فارغ اوقات کو غنیمت جانو۔ جو 5ویں چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنی موت کے آنے سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام نے یا محدثین نے کیا ذکر کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات سب سے پہلی چیز جس کا میں تذکرہ کروں شبابک قبل حرمک، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر جہاں پر انسانی زندگی کے جو مراحل کا تذکرہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانی کا تذکرہ کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس جوانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، کہ اللہ رب العالمین سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، نہ اسے اپنی تکلیف کو بتانے کی حالت ہوتی ہے، نہ ہی اسے اپنے ہاتھ کو چلانے کی طاقت ہوتی ہے، نہ ہی اسے اپنی تکالیف و مصیبتوں کو بتانے کی حالت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے کمزوری کی حالت میں انسان کو پیدا کیا ہے اس چیز کا تذکرہ کیا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کمزوری کے بعد جب اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری عطا کی تھی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں قوت عطا کی، اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت عطا کی، اللہ رب العالمین نے تمہیں توانائی عطا کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ اللہ رب العالمین تمہیں جوانی عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ سے کمزور کر دیں گے، اللہ رب العالمین تمہیں بڑھاپے کی حالت کو لے جائیں گے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرتے ہیں، وہو العلیم القدیر، کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہر چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین جس حالت میں کمزوری کی حالت میں جب پیدا کیا تھا، انسان اپنی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی انسان کو اللہ رب العالمین جوانی کی طاقت عطا کرتا ہے، جیسے ہی انسان کو اللہ رب العالمین جوانی کے مراحل پر لے کر جاتا ہے،
اللہ رب العالمین نے اس پر چند حقوق کو لازم کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو جوانی کی جو عمر ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان کو جب جوانی ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس بات کا ارشاد فرما دیا کہ آدمی جو جوانی میں عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس محبوب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جوانی کے اندر ایسی عبادتیں انجام دے سکتا ہے، یا عبادتوں کا حق کما حق وہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے ویسے عبادتیں وہ جوانی میں ادا کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آ جائے لیکن وہ صحیح طریقوں سے یا صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا حق یا عبادتوں کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ کو بھی چاہیے یہ جو جوانی کی جو عمر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس جوانی کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے تھے، ان میں سے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوان تھے، نوجوانی تھے، نوجوانی کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام قبول کیے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، اور اسی طرح جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو، یا اسی طرح اللہ رب العالمین نے جن جن نبیوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی تھی یا رسالت عطا کی تھی، ان کو اللہ رب العالمین نے جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت کی ذمہ داری عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت عطا کی گئی تھی، جب رسالت دی گئی تھی، ان کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا وہ کتنی عمر تھی؟ ان کی 40 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بنایا گیا تھا۔ یا اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ جب لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک آدمی آیا ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ، کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان آیا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر لفظ فتح کا تذکرہ کیا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے یا اس آیت کی شرح میں بات کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا شابا، کہ اللہ رب العالمین نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے اللہ رب العالمین نے اسے نوجوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی تھی۔ یا اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا أُوتِيَ الْعِلْمَ عَالِمٌ إِلَّا وَهُوَ شَابٌ، کہ اللہ رب العالمین کسی آدمی کو علم عطا کرتا ہے تو وہ نوجوانی کی عمر میں عطا کرتا ہے، یعنی نوجوانی کی عمر میں جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ انسان کے اندر ازبر ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جوانی کی عبادتیں، جوانی کا علم سیکھنا یہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت محبوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد کریں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 7 قسم کے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین محشر میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7 قسم کے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کریں گے، جبکہ وہاں پر اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں کیا تذکرہ کیا؟ جو سورج ہوگا وہ انسان کے 1 بالش یا 2 بالش کے قریب پر ہوگا۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوب چکا ہوگا، لیکن جو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے سائے تلے، اپنے عرش کے سائے تلے اگر اللہ رب العالمین کسی کو جگہ دینے والے ہیں، ان میں 7 قسم کے افراد ہوں گے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کیا، یعنی اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے وہ نوجوان
اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑھایا ہو، یا اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کو اپنی نوجوانی کی عمر میں شامل کیا ہو، تھاما ہو، ایسے شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں غور کرنے کی بات۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں یا اسی طرح مجالس میں بیٹھ کر یا علماء کے بیانات کو سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے عمل خالی ہو چکا ہے۔ عمل جب خالی ہو چکا ہے تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ عمل کو اپنی زندگی میں لازم پکڑنے کی کوشش کریں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جو کچھ باتیں سنتا ہے وہ اس کے لیے چند دنوں تک تو عمل کر لیتا ہے، یا اپنی زندگی پر جو آدمی اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ہے وہ لگاتار عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک کان سے باتوں کو سنتے ہیں، دوسری کان سے اپنی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ بندے کے پیر اس وقت تک قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں سے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ جب تک وہ 5 چیزوں کے جوابات اللہ رب العالمین کے سامنے نہ دے، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے اپنے قدم کو نہیں ہٹا پائے گا۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حتی یسأل عن شبابہ فیما ابلا، کہ اس سے اس کی جوانی سے متعلق سوال کیا جائے کہ وہ جو جوانی اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، اس نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، اپنی جوانی کو کیسے کاموں میں کھپایا، اپنی جوانی کو کیسے برباد کیا، اپنی جوانی کو کیسے ضائع کیا، اور جو اللہ رب العالمین نے جو اسے قوت و توانائی عطا کی تھی، کیا وہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہے یا نہیں لگایا؟ اللہ رب العالمین سے اس سے سوال کریں گے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی، ان 5 سوالوں کو یاد رکھیں۔ ان 5 سوالوں کو جو آدمی جواب دینے کا قابل ہو جائے قیامت کے دن، اور اس کی تیاری جو انسان دنیا میں کر لے، حقیقی معنوں میں وہ اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر انسان اپنی جوانی سے متعلق حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر لے اس جوانی میں، اور اللہ رب العالمین کا متقی بندہ بن کر زندگی گزار لے، تو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ جو پہلا سوال ہے، اس سوال کے اندر کامیاب ہونے والا ہے۔ اگر اس کی زندگی ان تمام چیزوں سے دور ہے، متقی بندہ بن کر زندگی نہیں گزارا، اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کے پاس مسئول ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے جو جوانی عطا کی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں پر کھپایا ہے؟ کن کاموں میں تم نے اس جوانی کو لگایا؟ کن کاموں میں اپنی جوانی کو برباد کیا؟ اگر حقیقی معنوں میں اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں لگا رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو دوسری چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دوسری چیز کا مطالبہ ہم سے کیا، یا جو دوسری چیز کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال ہم جو کما رہے ہیں، اس مال کو ہم نے کیسے کمایا؟ اگر جو مال ہم کما رہے ہیں اگر وہ حلال کا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے پاس جواب دے سکیں کہ اللہ میں نے جو مال کمایا ہے یہ میں نے حلال طریقے سے اس مال کو کمایا۔ اگر ہم نے مال سے متعلق جو سوال کیا جا رہا ہے، 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو کہاں سے کمایا اور دوسری چیز ہے کہاں پر خرچ کیا۔ اگر صحیح جگہ پر سے کمایا ہوگا، حقیقی معنوں میں حلال مال کو کمایا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو اس سوال کے ذریعے سے اگر وہ جواب دیتا ہے، اگر وہ حقیقی معنوں میں سچا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہونے والا ہے۔ جو دوسرا سوال ہے وہ کیا ہے؟ اگر جو مال جو تم نے کمایا ہے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ اگر مال کمانے کے بعد اگر انسان اس کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس صدقہ و خیرات کے بدلے نعم البدل عطا کریں گے۔ اگر اس مال کو بیجا کاموں میں، رشوت میں، سود میں، حرام خوری میں، شراب خوری میں، یا اسی طرح دوسرے کاموں میں اگر اس مال کو لگایا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ آدمی مسئول ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے سوال کریں گے، اللہ رب العالمین جو چاہے اس کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور جو چوتھا سوال ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو علم ہم نے دنیا میں سیکھا ہے اس علم پر ہم نے کہاں تک عمل کیا؟ اس علم پر ہم نے کہاں تک عمل کیا؟ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان علم تو حاصل کرتا ہے، باتوں کو سنتا ہے، لیکن اس باتوں پر عمل نہیں کر پاتا۔
جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عمل اگر ہم کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ اس عمل کو اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس علم سے متعلق اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک بات تذکرہ کروں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد نوجوان تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں یا اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، اکثر صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو قبول کیا تھا وہ کون تھے؟ نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ ان کی زندگیاں ایسی عبادتوں میں گزری، ایسے عبادات کیے، اللہ رب العالمین نے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنت کا وعدہ تو کیا، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، وہ کون سا عمل کیا کرتے تھے؟ وہ کون سا عمل کیا کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ انسان اللہ سے راضی ہو یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کسی بندے سے راضی ہو جائے، اس کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کسی بندے سے راضی ہو جائے، کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے، تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ سمجھ جائیں کہ ایک بندے پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 30 سال کی عمر تھی، تقریباً 30 سال کی عمر تھی۔ لیکن جب وہ وفات پاتے ہیں تو انہوں نے دین اسلام پر جو قائم جو سال گزارے تھے وہ تقریباً کتنی تھی؟ 36 سال کی عمر تھی، 36، یعنی 36 6 سال کی مدت میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے، ایسی عبادتیں کی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا۔ میرے محترم بھائی، غور کرنے کی بات ہے، وہ کون سی عمل کیا کرتے تھے؟ عمل کیا کرتے تھے، صحابہ بھی عمل کرتے تھے، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، کیا ہمارے اور ان کے عمل کے درمیان کوئی فرق ہے؟ میرے محترم بھائیو، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا کرتے تھے، اور ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ بوجھ سمجھ کر ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ایسی عبادتوں کا کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے، میں عبادتیں کر رہا ہوں، میرے محترم بھائیو، اپنی عبادتوں میں اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کی للہیت، اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادتیں کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے والی ہیں، اللہ رب العالمین انہی اعمال کے بدلے ہمیں اللہ رب العالمین کیا کرنے والے ہیں؟ ثواب دینے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کو غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں اس کو فائدہ دینے والی ہوتی ہیں، یا تو وہ علم، جس نے وہ علم حاصل کیا اس علم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو فائدہ دیں گے، یا اسی طرح کوئی کار خیر کر دیا، کہیں پر کنواں کھدوا دیا، کہیں پر پانی کا انتظام کرا دیا، اس چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو فائدہ دینے والے ہیں۔ یا اسی طرح جو تیسری چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیک اولاد اگر ہوں گی باپ کے پیچھے، اگر وہ اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے اولاد کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین انسان کے اعمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں نوجوانی سے متعلق، یہ انسان نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے جو عطا کی ہے، یہ بہت بہترین عمر ہوتی ہے، بہت بہترین عمر ہوتی ہے۔ اس میں انسان سنبھلتا ہے، سدھرتا ہے، انسان اس میں گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان نوجوان جو ہوتا ہے، اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی حقیقی معنوں میں خشیت آ گئی، اللہ رب العالمین کا تقوی آ گیا، اگر وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، اللہ ماشاء اللہ باذن اللہ، کہ اللہ رب العالمین اگر اس کو اجازت، اگر اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دے، وہ آدمی لوٹ کر آنے کی اپنے اندر قدرت رکھتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الکبار صعب علیہم، جو بوڑھے لوگ افراد ہوتے ہیں، یعنی جن کی عمریں لمبی ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اندر ان کے اوپر سخت ہوتا ہے، یا اسی طرح ان پر دشوار ہوتا ہے۔ کہ کیا دشوار ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے دوبارہ لوٹ کر آنا، الا باذن اللہ، کیونکہ
جن جن قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا ہے ان میں اللہ رب العالمین نے کس چیز کا تذکرہ کیا کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی اتباع کیا کرتے تھے، اپنے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی اتباع کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ذلیل ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح جو جن کی عمریں اللہ رب العالمین نے جو بہت لمبی عمریں جن کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادتیں نہیں کر پائے ہیں، آگے جا کر ان کا دوبارہ لوٹنا یہ بوڑھے لوگوں پر یا جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان پر دشوار ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیکن الشباب رجوعهم سهل، لیکن جو نوجوان ہوتا ہے اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے لیکن دوبارہ اس کو برائی سے ہدایت کی طرف لوٹنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو جوانی کی عمر ہے اس کو غنیمت جاننے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی وصحتک قبل سقم، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی جو صحت ہے اس کو غنیمت جانے، کس سے پہلے؟ بیماری کے آنے سے پہلے۔ بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے بہترین صحتیں عطا کی، جن کو اللہ رب العالمین نے بہترین عمریں عطا کی، جن کو اللہ رب العالمین نے صحت جیسی بہت بڑی نعمت عطا کیا، لیکن ایسے افراد ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے دور رکھ دیا، ان کی ہدایت سے دور اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے حقیقی معنوں میں عبادتیں نہیں کر پاتے، لیکن اگر کسی آدمی کو صحت مل گئی تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس صحت کو غنیمت جانے، اس صحت کو غنیمت جانے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من اصبح منکم معافا فی جسدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے، صبح سویرے اگر کوئی آدمی اٹھتا ہے اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اگر وہ آدمی تمام چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اسی طرح وہ آدمی امن میں ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اور اس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ جو رزق ہے، ایک دن کا رزق اگر اس کے پاس موجود ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے آدمی کو دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین ایک جگہ جمع کر کے عطا کر دیا، یعنی اس کو دنیا کی ملکیت اللہ رب العالمین عطا کر دے۔ اگر انسان امن میں ہو، یعنی اس پر کسی قسم کا ڈر نہ ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو، وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، یا اسی طرح جو دوسری چیز ہے جو صحت ہے، اگر انسان صبح سویرے اٹھے اور اپنے جسم کے اندر کسی بھی تکلیف کو محسوس نہ کرے، اور تیسری چیز جس کو اللہ رب العالمین رزق عطا کر دے، اللہ رب العالمین اس کے جو دن کا اللہ رب العالمین تینوں وقت کا اگر رزق اگر اس کو عطا کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں چاہیے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، فلیحمد اللہ ویشکر علیہ، کہ محدثین اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آدمی کو چاہیے ان تین نعمتوں کے مل جانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا تو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین اس کے صحت میں، اس کو امن میں اللہ رب العالمین اس کی عمروں میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعائیں سکھلایا کرتے تھے، صحابہ کرام سے کہتے تھے صلی اللہ العافیہ، کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے عافیت کو مانگو، عافیت کو مانگو۔ امام المناوی رحمہ اللہ اس جو جملہ ہے العافیہ اس سے متعلق کہتے ہیں السلامۃ من الاسقام والبلاء، کہ انسان کا یعنی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین بچائے رکھے، سلامت رکھے، کن چیزوں سے؟ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اگر اللہ رب العالمین اس کو بچائے رکھتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے، کہتے تھے تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مانگو، کون سی چیز مانگو؟ صحت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک وہ دعا جس کو ہم صبح شام کے اذکار میں پڑھا کرتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ میرے محترم بھائیو، اس دعا کو یاد کر لو، اس دعا کو یاد کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھایا کرتے، اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ سے کہتے کہ تم اس دعا کو پڑھا کرو، اور اس میں بندہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا کر، صحت عطا کر، بہترین زندگی عطا کر۔ انسان کے اگر زندگی میں اگر بیماریاں شامل ہو جائیں، میرے محترم بھائیو اتنا ایک کام کرے، اگر کسی آدمی سے متعلق اس بات کا پتہ چلے کہ وہ بندہ، وہ آدمی بہت بیمار ہے،
بہت بیمار ہے، اس کے حق میں سب سے پہلے دعا کریں، اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو اس بیماری سے نجات دے۔ جب اس کے پاس اس کی زیارت کے لیے جائیں، عیادت کے لیے جائیں، اس کے پاس جا کر ایک لمحے کے لیے بیٹھیں، بس ایک لمحے کے لیے بیٹھیں اور اس سے کہیں، اس سے پوچھیں، حال چال پوچھیں، بھائی ایک ایسی بیماری ہے، کیا اس میں تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اس میں تم کو پریشانی ہوتی ہے؟ کیا اس میں تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اتنا بس سوال کریں۔ وہ جو بات اس کے بعد کہے گا نا، یقین مانیں، یقین مانیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین سے اپنی صحت سے متعلق سوال کریں گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ آدمی جو بات کہے گا وہ یہی کہے گا، جو اللہ رب العالمین نے جس بیماری میں مجھے مبتلا کیا ہے، اللہ رب العالمین کسی کو اس بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت عطا کیا، لیکن آج کا نوجوان یا آج کے بوڑھے افراد یا آج کا معاشرہ، یہ جو اللہ رب العالمین نے جو صحت عطا کی ہے، جو مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس مال کے ذریعے سے بیماریوں کو خرید رہے ہیں، چاہے وہ تمباکو کا کھانا، چاہے وہ گٹکے کا کھانا، چاہے وہ سگریٹ کا پینا، چاہے وہ شراب کا پینا، چاہے وہ حرام چیزوں کا استعمال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صحت کو ہم بگاڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں مولوی صاحب اس کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں نشہ بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ آج نہیں، آج آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن کل جا کر تو تکلیف ہوگی نا، کیونکہ جو پیکٹ ہوتا ہے گٹکے کا، اس کے اوپر خود لگائے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو استعمال کرنے سے کینسر ہو سکتا ہے، اس میں جو فوٹو لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ایسی بیماری آئے گی، پیٹ کے اندر ایسی بیماری آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، انسان ہے، اللہ نے عقل سلیم عطا کی، اگر اس کے بعد بھی انسان عمل نہ کر پائے تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان خسارے میں، انسان خسارے میں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کی قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ مال کے مل جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو صحیح معنوں میں خرچ کرنا تھا، حرام خوری میں لگا رہا، جس کی وجہ سے صحت جیسی بڑی نعمت کو گنوا رہا اور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں جو صحت ملے گی کافی ہے، میں اپنی زندگی صحیح گزار رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، غور کرنے کی بات ہے، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو بار بار کہا کرتے تھے اپنی، یا اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے درمیان مسابقہ ہوتا تھا اپنی حفظان صحت کو لے کر، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں پر کشتی کا یہ دوڑ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مقابلہ ہوتا تھا، دونوں ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، یہاں سے وہاں تک دوڑ لگانے کی ان لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حفظان صحت کو لے کر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ اپنی تعلیمات کو لے کر صحابہ سے کہتے تھے تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ میں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے جو تیسری چیز کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چیز کا تذکرہ کیا، سب سے پہلی چیز جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ نوجوانی ہے، اس نوجوانی کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صحت ہے، اس صحت کی حفاظت کریں قبل اس کے کہ بیمار ہو جائیں۔ بیمار ہو جانے کے بعد کافی افسوس تو ملتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، میں عمل نہیں کر پا رہا۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت عطا کی تھی اس وقت کیا ہو گیا تھا میرے بھائی؟ عمل تو کر سکتے تھے نا، عمل کر سکتے تھے، اللہ نے صحیح نعمت عطا کی تھی، لیکن بیمار ہو جانے کے بعد یہ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے تکلیف ہو رہی، میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کر بھی پڑھ نہیں سکتا، میں مسجد کو آ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میرے پیروں میں فلاں تکلیف ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب صحت ملی تھی تو تب کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین کے پاس یہ بہانے نہیں چلنے والے، اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا، ان نعمتوں سے متعلق پوچھے گا اور کہے گا جب میں تمہیں صحت عطا کیا تھا، جب تم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، جو تیسری چیز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغَلِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغَلِكَ، کہ انسان کو اگر فارغ اوقات اگر مل رہے ہیں، جسے کہا جاتا ہے فری ٹائم جسے کہا جاتا ہے، کہ انسان تمام مشغولیات سے ہٹ کر فری ہو جائے، تو ایسے وقت کو غنیمت جانو، ایسے وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ انسان پتہ نہیں جو وقت اس کو ملا ہے، اس وقت کے بعد وہ نہیں جانتا کہ کون سا آگے جو آنے والا وقت ہے اس میں بیزی ہوگا یا فری ہوگا۔ جیسے ہی وقت ملے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ سوچیں چلو اب تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، سکون سے بیٹھ جاتا ہوں، تو وہ آگے چل کر مشغول ہو جائے گا، وہ عبادتوں میں آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اور آج کا ہمارا معاشرہ فارغ اوقات کو لے کر اتنا اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول رکھ چکا ہے۔ مثال کے طور پر میں بیان کروں، ہمارا مشغلہ یہ بن چکا ہے کہ ہمیں
فارغ اوقات مل جائیں اپنے کاموں سے، جو بزی جو ہم تھے ان کاموں سے اگر ہم فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے جو چیز ہاتھ میں لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فون ہے. سب سے پہلے جو چیز لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فون ہے. اور فون کے ذریعے سے بالکل ایسا نہیں کہ علماء کے بیانات کو سنیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، ایسا نہیں. بس سوشل میڈیا کو سکرول کرتے کرتے اپنی پوری رات کو تباہ کرتے، یا نہیں تو اپنی پورے دن کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. میرے محترم بھائیو، تھوڑا بہت علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. فارغ اوقات ایسے سلف میں سے کسی کا قول، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک راستے سے ہر دن گزر رہا تھا، شام میں، ملک شام میں وہ رہا کرتے تھے، میں ایک راستے سے ہمیشہ گزرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہاں پر چند بچے تھے جو ہمیشہ کھیلا کرتے تھے شام کے وقت. وہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین مجھے اتنی استطاعت دیتا کہ میں اگر خرید سکتا تو ان لوگوں کے وقت کو خرید لیتا، ان لوگوں کے وقت کو خرید لیتا اور ان فارغ اوقات کو میں اپنے لیے استعمال کرتا. میرے محترم بھائیوں، فارغ اوقات جو ملتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو کیا تعلیمات دی؟ جو فارغ اوقات دیے ہیں اس کو نبی علیہ السلام نے کیسے فائدہ اٹھایا، اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا گیا ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب تم فارغ ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. یعنی فارغ اوقات تمہیں جیسے ہی ملے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنا نامہ اعمال، انسان کو جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. کہ اللہ رب العالمین جس آدمی کو اپنا نامہ اعمال، اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیں، اس آدمی سے کیا کہیں گے؟ جاؤ تم جنت میں جیسے چاہے رہو، تم اللہ وہاں پر موجود تمام اشیاء کو استعمال کرو. فی جنت عالیہ، بلند مقام، بلند مرتبہ مقام والے جگہ پر تم جا کر زندگی گزارو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور کھاؤ کیسے؟ سیر ہو کر، اپنے آپ کو فارغ کر کے، جیسے تم اللہ رب العالمین کی فارغ اوقات میں عبادت کیا کرتے تھے، خالی اوقات میں جس طرح تم اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، اب اسی طرح تم جیسے چاہو جنت میں بیٹھ کر کھاؤ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہوگی. میرے محترم بھائیوں، فارغ اوقات کا صحیح استعمال کرنے کا اتنا بڑا بدلہ ہے کہ ان وقتوں میں اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں کہیں گے تو تمہیں چاہے جیسے بھی چاہو کھاؤ پیو، سیر ہو کر کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا. میرا محترم بھائیو، ہم اور آپ کی زندگیاں مشغول ہیں، ہم کسی نہ کسی کام میں بزی، لیکن کبھی نہ کبھی ہمیں وقت سے، کام سے فرصت ملے گی. تھوڑی نہ دکانوں میں بیٹھیں، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسٹمر ہمیشہ ہم سامنے موجود ہو. تھوڑا وقت اگر ہم نکالیں، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو تلاوت کریں، ذکر و اذکار کر لیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ان خالی اوقات میں عبادتیں جو کی جاتی ہیں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دینے والے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، ایسا نہیں کہ چند افراد کے بارے میں فرمایا، بہت سارے لوگ اس میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحۃ والفراغ، کہ انسان کو صحت مل جائے وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ دھوکے میں رکھتا ہے اپنے آپ کو. اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے فراغ، خالی اوقات، فری ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں. جیسے ہی ہمیں فری ٹائم ملے، خالی اوقات ملے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مشغول کر لے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے. کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کو خالی اوقات میں مشغول نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا؟ یقین مانے اگر وہ اللہ رب العالمین کی خالی اوقات میں نیک عمل نہیں کرے گا تو دوسرا عمل کرے گا ہی، وہ کون سا ہوگا؟ وہ گناہ کرے گا. خالی اوقات میں اگر انسان صحیح عمل نہیں کر پاتا تو یقین مانیے وہ کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی بڑا کام انجام دے رہا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہیں چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت جانو اور اس وقت میں غنیمت جان کر عمل کر لیا کرو. میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایک قول ہے، علامہ سیف الیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر غور کریں، انسان جب کسی اچھے کام میں نہیں لگا ہوگا
تو یقین مانیے وہ برے کام میں لگ جائے گا، اور جو برے کام میں انسان کو لایعنی چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں انسان اگر لگا رہا ہے تو اس کا کوئی اللہ رب العالمین کے پاس فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ بیکار کے کاموں کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ علامہ سیف الیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من علامات اعراض اللہ، کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے سے اعراض کر لے، یعنی اللہ رب العالمین اپنا چہرہ کسی بندے سے پھیر لے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین موڑ لے، یا اللہ رب العالمین اس سے اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا ہے، تو سمجھ جائیں وہ آدمی کو اللہ رب العالمین ایسے چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفع، کہ بندے کو ایسے اعمال میں مشغول کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ رب العالمین جس کا کوئی فائدہ دینے والا نہیں، گناہ ہوگا اس کے ذریعے سے لیکن اس کا فائدہ اللہ رب العالمین اس کو نہیں پہنچائیں گے، انسان کو کیا کر دیں گے، مشغول کر کے رکھ دیں گے بیکار کی چیزوں میں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، تمہیں چاہیے کہ میری عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ کر لو، میری عبادت کے لیے فارغ کر لو اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں املا صدرک غنا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم میری عبادت میں لگ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں املا صدرک غنا، کہ میں تمہارے دل کو کیا کر دوں گا، غنا، اللہ رب العالمین بے نیاز کر دوں گا، مالدار کر دوں گا تمہیں، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو بے نیاز کر دے گا۔ واسد فقرک، کہ تمہیں اللہ رب العالمین کس سے دور کر دے گا، فقیری سے دور کر دے گا، فقیری سے دور کر دے گا۔ آج جو ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا حقیقی معنوں میں دنیا کو کمانے کے چکر میں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، دیکھیں تفرغ لعبادتی، تو میرے لیے مطلب اپنی لیے میں فراغت کر دے، یعنی عبادتوں کے لیے تو کیا کر، میری عبادت میں فارغ ہو جا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے تو میری عبادت میں فارغ ہو جا، یعنی خالی اوقات میں میری عبادت کر لیں، تفرغ لعبادتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، املا صدرک غنا، کہ میں تیرے دل کو کیا کر دوں گا، تیرے صدر کو کیا کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری عبادتیں نہیں کرے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ملأت صدرک شغلا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین اس حدیث کے ذریعے سے حدیث قدسی میں اس چیز کا ارشاد کرتے ہوئے فرمایا ملأت صدرک شغلا، میں تیرے دل کو مشغول کر کے رکھوں گا۔ بیکار کی چیزوں میں اللہ رب العالمین اس کو ڈال دیتے، کسی نہ کسی چیز میں مشغول ہو جائے گا، کسی نہ کسی چیز میں لگ جائے گا۔ ولم اسد فقرک، میں تجھ سے تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیو، جو چوتھی چیز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغناک قبل فقری، کہ انسان کو جو مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس کو غنیمت جاننے کی کوشش کرے، اس کو غنیمت جانے۔ میرے بھائیو، مال جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا، آج ہم کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، اگر ہم اس مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں تو خرچ کر دیں، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر موت آ جائے تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمیں مال تو دیا لیکن ہماری کنجوسی کی وجہ سے یا ہمیں ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے مال کو خرچ نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال کے ذریعے سے جو تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کو موت عطا کر دے، یعنی موت آنے کے بعد یہ انسان یہ تمنا کرتا پھرے کہ کاش میرے پاس مال تھا میں خرچ کر لیتا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو مہلت نہیں دینے والے، اللہ رب العالمین اس کو مہلت نہیں دینے والے۔ مال کا صحیح استعمال کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت سمجھے۔ انسان اگر مال کو کما رہا ہے، اس کو اگر مساجد میں لگا رہا ہے، مساجد کی تعمیر میں لگا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اگر اس کو عبادتوں کی توفیق ملی، حج و عمرہ کر رہا ہے، اگر مال دیا ہے تو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں اور عبادتیں کر لیں، کیونکہ نہیں پتا یہ تمام کی تمام جو نعمتیں ہیں کب زائل ہو جائیں گی، کب ختم ہو جائیں گی، یہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جاننے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جاننے والا ہے کہ یہ چیزیں کب ختم ہونے والی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس چیز کو غنیمت جانے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے، انسان کے اندر جو دوسری چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے، انسان کے اندر تکبر آتا ہے، انسان کے اندر بیجا خرچ کرنے کی صفت آتی ہے۔
ला यानी चीजों में अपने पैसों को खर्च करता है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसी पैसे से मुतालिक सवाल करेगा, कहां से कमाया था और कहां पर खर्च किया। जैसे मैंने हदीस में तज़किरा किया थोड़ी देर पहले, इंसान को उस चीज से मुतालिक सवाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी चीज का तज़किरा करते हुए कुरान मजीद में क्या फरमाया, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, कि इंसान क्या है, अपने आप को, सचमुच में अपने आप को क्या, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा और रआहु इस्तग़ना, इंसान अपने आप को बड़ा मालदार समझता है, तवंगर समझता है, अपने आप को बड़ा मालदार समझता है और हद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। माल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है उसका सही मानों में इस्तेमाल करने के बजाय उसको गलत चीजों में इस्तेमाल किया करता है। यहाँ पर एक बात बताता चलूं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है, इल्ला माशाअल्लाह चंद ऐसे अफराद होंगे सही मानों में माल का हक अदा कर रहे होंगे। मैंने चंद ऐसे अफराद को भी सुना है, क्या कहते हैं पता है, मौलवी साहब हम इतना माल कमा रहे हैं, क्या हम थोड़ा एक सिगरेट नहीं पी सकते, क्या हम थोड़ा गुटखा नहीं खा सकते, क्या हम थोड़ा कोई दूसरी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। ताज्जुब होता है उन लोगों से मुतालिक जो ये कहते हैं हम इतना पैसा कमा रहे हैं, अपनी अपनी मतलब अपने तरीके से जिंदगी भी नहीं गुजार सकते, अपना लाइफस्टाइल अपना हम अगर सही नहीं बना सकते। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हकीकी मानों में जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, माल कमाने का हुक्म दिया। इसका यह मतलब नहीं कि माल कमाने के बाद उसको हराम अशिया में लगाएं, गलत चीजों का इस्तेमाल करें, इससे मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करने वाले। इसी तरह अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तंसा सिहतक व गिनाक व शबाबक अन ततलुब बिहा आखिरह। ये जो तीन चीजें हैं, यानी सेहत है, जवानी है, या इसी तरह जो मालदारी है, इसके जरिए से तुम क्या करो, अपनी आखिरत को तलब करो, अपनी आखिरत को तलब करो। क्योंकि अगर तुम इसके जरिए से आखिरत को तलब नहीं करोगे तो हकीकी मानों में तुम खसारे में, हकीकी मानों में नुकसान में हो, घाटे में हो। उसी तरह आगे फरमाते हैं, वल मालु यतक़ल्लबु अला ऐदिल इबादी, जो माल होता है वो बंदों के हाथों से एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलता है। आज माल मेरे पास है, कल तुम्हारे पास माल होगा, कल आपके पास है तो परसों किसी तीसरे के पास होगा। उसके बाद तज़किरा करते हैं, ला यबक़ा अला हालिन, कि जो माल है वो एक हाल पर बाकी नहीं रहता। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करने की कोशिश करे। और ये जो माल है, इसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, ये जो माल है इंसान के लिए फितना है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये जो तुम्हारा माल है ये तुम्हारे हक में फितना है, ये तुम्हारे हक में फितना है। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका बदला मिलने वाला है, अगर तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क़यामत के दिन उससे मुतालिक सवाल किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल के बारे में क्या फरमाया, वल मालु फितना, वल मालु फितना, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत में फितने नाजिल हुए हैं, हर उम्मत में फितने नाजिल हुए हैं। आगे फरमाते हैं, व उम्मतुल माली, और मेरी जो उम्मत का जो फितना होगा वो क्या होगा, वो माल होगा, माल के जरिए से तुम्हें फितनों में मुब्तला किया जाएगा। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो माल अता किया है इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन जो गरीब सहाबा थे वो अल्लाह के नबी से आकर सवाल करने लगे। साल असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर, अल्लाह के नबी से सवाल करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, जो मालदार अफराद हैं जिनको अल्लाह ने माल अता किया है वो नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, वो नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं। देखें, माल का एक फायदा ये होगा कि अगर इंसान माल को खर्च करेगा वो आगे अपनी नेकियों में इजाफा कर सकता है। अगर उसी माल को सही मानों में गलत जगहों पर इस्तेमाल करता रहेगा तो फायदा उसको पहुंचाने वाला नहीं है। मेरे मुहतरम भाइयों, जो आखिरी चीज और पांचवी चीज है जो मैं आपके सामने जिक्र करूं कि अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह का वादा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें खड़ा होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा उठाएगा। लेकिन अगर उस मौत के लिए अगर हमने तैयारी नहीं की तो समझ जाए कि हकीकी मानों में खसारा उठाने वाले, हकीकी मानों में खसारा उठाने वाले। जैसा कि पिछले दर्स में शेख ने तज़किरा किया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, कि जब तुम सुबह करो, सुबह को अगर बेदार हो जाओ, शाम का इंतजार मत करो, शाम का इंतजार मत करो। व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबह, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, क्योंकि नहीं पता कि अगर हमने सुबह की, हो सकता है शाम तक हमारी मौत आ जाए, शाम तक हमारी मौत आ जाए, या हमने शाम के वक्त में अगर हमें मिल गया, लेकिन हो सकता है जब सुबह हम करेंगे तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी अता ना करे, हमारी उसी हालत में मौत हो जाए। कहीं ना कहीं अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हमें इन चीजों का हुक्म कर, इन चीजों की तरफ इशारा किया है। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कहा करते थे, बादिरू बिल अअमाली फितनन,
بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم کہ تمہیں چاہیے اے میرے صحابہ، اسی طرح امت کو مخاطب ہو کر فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے لوگوں اپنے اعمال میں آگے بڑھو، اپنے اعمال میں جلدی کرو، جو کچھ تمہیں وقت مل رہا ہے اس میں نیک عمل کر لیا کرو، کیونکہ ان اعمال کیونکہ یہ جو وقت گزرتا ہے، جو عمل کرنے کا جو وقت گزرتا ہے، جس طرح ایک تاریک رات ہوتی ہے، جس طرح رات گزرنے کے بعد صبح ہو جاتی ہے، جس طرح رات تیزی سے گزر سکتی ہے، اسی طرح کیا ہے اعمال میں اس طرح جلدی کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چند باتیں تھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین، یہاں پر دیکھیں انسان جب مر جاتا ہے تو کئی ایک چیزوں کی تمنا انسان کرتا ہے، کئی ایک چیزوں کی تمنا انسان کرتا ہے۔ تمنا یہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ اس کو دنیا کی طرف لوٹا دے، تمنا یہ کرتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ ہمیں دوبارہ اس دنیا کی طرف لوٹا دے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں پر جا کر تھوڑا عمل کریں گے۔ لیکن کیا مہلت دی جائے گی؟ مہلت کبھی نہیں دی جائے گی۔ ایک مرتبہ اگر ہم کتنے جنازوں کو دیکھتے ہیں، اگر ایک مرتبہ ایک جنازے پر غور کر لیں، غور و فکر کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ جو ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو میت ہے یہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، ایک وقت میرا آئے گا کہ مجھے بھی دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے اگر یہ سوچ لے تو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا، حقیقی معنوں میں وہ زندگی گزارے گا اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اس سے ہٹ گئیں، خشیت نکل گئی اللہ کی، تقویٰ نکل گیا اللہ کا، تو پھر چاہے انسان جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے زندگی گزارے، کیونکہ قیامت کی جن تو تمنا کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا، یا لیتنی، یا اسی طرح یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو دخل ہوتا ہے ہمارے ساتھیوں کا ہوتا ہے، ہمارے دوستوں کا ہوتا ہے۔ جب بھی اپنے دوستوں کا انتخاب کریں تو اپنے بہترین دوستوں کا انتخاب کریں، بہترین اپنے ساتھیوں کا انتخاب کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ہوتا ہے اپنے دوست کے یا اپنے صاحب کے جو اس کے ساتھ میں رہنے والا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح وہ عمل کرے گا وہ آدمی اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ساتھی اس کا نماز پڑھنے والا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والا ہے، جو اس کا دوسرا جو خود ہوگا وہ بھی یہ سوچے گا میرا جو بھائی ہے، میرا جو دوست ہے وہ عمل کر رہا ہے، میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس کے بالمقابل جو آدمی بری صحبت میں لگ گیا، وہ آدمی کیا چاہے گا، جس طرح جو آدمی بری صحبت میں لگنے کے بعد اگر کوئی برا وہ کام کر رہا ہے، سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے، تمباکو کا استعمال کر رہا ہے، برے اشیاء کا استعمال کر رہا ہے، ایک دن نہ صحیح، دوسرے دن نہ صحیح، تیسرے دن بھی یہ جو اچھا دوست ہوگا جو ہم ہوں گے اس کے ساتھ اگر جا کر ہم شامل ہو جائیں تو ہم بھی ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے محترم بھائی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں اس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو نعمت یا اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیت تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصیحت تھی اس حدیث کے اندر کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان چیزوں کو غنیمت جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو غنیمت نہیں جانیں گے میرے محترم بھائیوں، یقین مانیں ہم خسارہ اٹھانے والے، یقین مانو ہم خسارہ اٹھانے والے، چاہے وہ نوجوانی کی عمر ہو، چاہے وہ صحت و عافیت کی عمر، یہ جو عمر ہمیں اللہ رب العالمین عطا کی، اس میں حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں ہمارے اس بیٹھنے کو جو کچھ ہم یہاں پر عمل کیے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سنے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔